یہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں نماز تراویح ادا کرنا ضروری نہیں ہے، جس کا دل کرتا ہے نماز تراویح پڑھے اور جس کا دل کرتا ہے نہ پڑھے۔ دلیل کیا دے رہے ہوتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے صرف 3 دن نماز تراویح کی جماعت پڑھائی، اس کے بعد جماعت نہیں ہوئی۔ بے شک نبی پاک علیہ السلام نے صرف 3 دن جماعت کروائی، لیکن چوتھے دن نبی پاک علیہ السلام جب تشریف لائے تو فرمایا کہ مجھے خوف ہے کہیں یہ تم پر فرض نہ کر دی جائے، اس کے بعد تم ادا نہ کر سکو۔ لیکن نبی پاک علیہ السلام کے ظاہری پردہ فرمانے کے بعد اسلام کے دوسرے خلیفہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ لوگ مسجدوں میں علیحدہ علیحدہ ہو کر نماز تراویح ادا کر رہے ہیں، فاروق اعظم نے یہ حکم دیا کہ نماز تراویح ایک امام کے پیچھے ادا کی جائے گی۔ حضرت فاروق اعظم کا یہ حکم دینا ہم پر لازم ہے یا نہیں؟ نبی پاک علیہ السلام کی حدیث پاک ہے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، کہ تم پر لازم ہے میری سنت بھی میرے خلفاء کی سنت بھی، مطلب ان کا حکم بھی ماننا لازم ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ نماز تراویح کا ادا کرنا مرد و عورت کے لیے سنت موقدہ ہے، یعنی ادا کرنا لازمی ہے۔ 1-2 بار اگر چھوڑا تو برا کیا، لیکن چھوڑنے کی عادت بنا لینے والا گناہگار ہوگا۔ پھر عمر فاروق کی سنت پر مولا علی بھی عمل کر رہے ہیں، دیگر صحابہ کرام بھی عمل کر رہے ہیں، امت کے جو اکابرین ہیں امام شافعی، سفیان ثوری علیہ رحمہ، ابن مبارک علیہ رحمہ اور جتنے لوگ ہیں وہ سارے نماز تراویح ادا کر رہے ہیں کہ ہم پر ادا کرنا لازم ہے۔ جب سب پڑھ رہے ہیں پھر ان لوگوں کو کیا مسئلہ ہے؟ نہ یہ خود پڑھتے ہیں نہ لوگوں کو پڑھنے دے رہے ہیں۔ تو ہر بندہ اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا لے کہ نماز تراویح ادا کرنا ضروری ہے۔ یہ لوگوں کے روزے خراب کیے جا رہے ہیں غلط مسئلہ بتا کر کے۔ اگر آپ روزہ رکھنے کے لیے سحری کر رہے ہیں اور اس وقت فجر کی اذانیں شروع ہو جاتی ہیں تو کہا یہ جا رہا ہے کہ جو برتن میں ہے اسے کھا لیا جائے، اپنی حاجت پوری کر لی جائے۔ یہ مسئلہ انہوں نے کدھر سے بیان کیا ہے؟ کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کی حدیث پاک میں آیا کہ جب تم اذانیں سنو اور تمہارے برتن میں جو کچھ ہے اس سے اپنی حاجت پوری کر لو، مطلب کھا پی لو۔ اللہ کے بندو یہاں کہاں بیان کیا گیا کہ یہاں اذان سے مراد نماز فجر کی اذانیں ہیں؟ حالانکہ قرآن پاک میں اللہ پاک نے واضح ارشاد فرمایا ہے کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر۔ اللہ پاک فرما رہا ہے کھاؤ اور پیو، یعنی سحری کا وقت بیان کیا جا رہا ہے، کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ سفیدی کا ڈورا سیاہی کے ڈورے سے ظاہر ہو جائے۔ اب سفیدی کا ڈورا اور سیاہی کے ڈورے سے کیا مراد ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ رات چلی جائے دن آ جائے، یعنی نماز فجر کا وقت شروع ہو جائے۔ اللہ پاک فرما رہا ہے اس سے پہلے پہلے آپ نے کھانا ہے۔ پھر نبی پاک علیہ السلام کی واضح احادیث موجود ہے، صحیح احادیث۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ بلال رات کے وقت اذان دیتے ہیں۔ حضرت بلال اس لیے اذان دیتے تھے کہ جو لوگ سوئے ہیں وہ جاگ جائیں، جو نوافل پڑھ رہے ہیں وہ بھی اب سحری کر لیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تم کھاؤ یہاں تک کہ ابن ام مکتوم اذان دے۔ اب وہ اذان کیوں دیتے تھے؟ حدیث پاک میں بیان کیا گیا کہ فجر کا وقت شروع ہو جائے، فجر کا وقت ظاہر ہو جائے، یعنی وہ اذان اس وقت دیتے تھے جب فجر کا وقت شروع ہو جائے، یعنی اس وقت سے پہلے پہلے آپ نے کھانا ہے۔ واضح فرمایا جا رہا ہے قرآن و حدیث میں کہ سحری کا وقت فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے تک ہے۔ اب رہ گئی یہ حدیث جو بیان کی جا رہی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آپ کھا پی رہے ہو اور اذانیں شروع ہو گئی ہے تو آپ اب بھی کھاتے رہو۔ آپ کو کس نے کہہ دیا کہ یہاں اذان سے مراد اذان فجر ہے؟ بلکہ امام بیہقی نے سنن الکبریٰ میں فرمایا کہ ادھر اذان سے مراد اذان فجر نہیں بلکہ حضرت بلال کی اذان ہے، جو وہ رات کے وقت اس لیے دیا کرتے تھے کہ جو سو رہے ہیں وہ جاگ جائے، جو نوافل پڑھ رہے ہیں وہ سحری کر لیں۔ یہ مسئلہ واضح ہو گیا کہ سحری آپ نے کب تک کرنی ہے؟ فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے تک۔ اگر کوئی اذانیں شروع ہونے کے درمیان بھی کھا پی رہا ہے تو اس کا روزہ نہیں ہے، اگرچہ وہ سارا دن ہی بھوکا رہے۔ یہ جو مانگنے والے آتے ہیں اللہ کے نام پہ لوگوں سے بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں، ان کو پیسے دینا حرام کام ہے یا ثواب کا کام ہے؟ بڑی توجہ کے ساتھ آپ نے سننا ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے 10-10 روپے دکانوں سے اکٹھے کر رہے ہوتے ہیں، روڈوں پہ کھڑے لوگوں سے مانگ رہے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ سے کوئی پیسے مانگنے آتا ہے، آپ کا ذہن آپ کا ذہن غالب یہ کہہ رہا ہے کہ یہ بندہ ضرورت مند نہیں ہے، اس کے باوجود یہ لوگوں سے پیسے مانگتا ہے، یا یہ خود کما کر محنت کر کے اپنی ضروریات پوری کر سکتا ہے، لیکن پھر بھی اس نے لوگوں سے مانگنا اپنا پیشہ بنا لیا، محنت
مدد نہیں کرتا تو ایسے شخص کو پیسے دینا حرام ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کا سوال کرنا حرام ہے. نبی پاک علیہ السلام کی حدیث کا مفہوم ہے کہ آدمی لوگوں سے اسی طرح سوال کرتا رہے گا یہاں تک کہ قیامت کے دن اس حالت میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت کا ٹکڑا نہیں ہوگا. اس کا سوال کرنا حرام ہے اور آپ پیسے دے کر اس کے حرام کام میں مدد کر رہے ہو. قرآن پاک نے منع کیا کہ گناہ اور زیادتی پہ کسی کی مدد نہیں کرنی, تو آپ کا پیسے دینا بھی حرام ہے. لیکن آپ سے کوئی ایسا شخص پیسے مانگنے آتا ہے کہ آپ کا ذہن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ضرورت مند ہے یا یہ کما کر اپنی ضروریات پوری نہیں کر سکتا, تو ایسے شخص کو پیسے دینا ثواب کا کام ہے. اس مسئلے کو اپنے تک نہیں رکھنا, اس کو اپنے ذہن میں بھی رکھیں اور اس کو دوسروں میں بھی شیئر کرے تاکہ لوگ بھی اس حرام کام سے بچ سکیں.